تو سوال یہ ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پھر کلمہ کو مسلمان کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا ضروریات ہیں؟ اور آج کا مسلمان اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، آقائے دو جہاں سے دور، آقائے دو جہاں کی طرف لایا ہوا دین اس سے دور، وہ اپنی مستی میں، اپنے سکون میں، دنیا کی راحتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں وہ مارا پھرتا جا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے پاس زمین زیادہ ہوگی، میرے پاس شہرت زیادہ ہوگی تو سکون ملے گا، میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو سکون ہوگا، میرے پاس جاہ و حشمت زیادہ ہوگی تو سکون زیادہ ہوگا۔ ارے نہیں، آقائے دو جہاں کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس شخص کو اللہ رب العزت جتنی دنیا زیادہ عطا کرتا ہے اس کے لیے آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں یہ بڑی خاص بات رہی، اہل تصوف کے ہاں وہ فرماتے تھے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا، جس نے ہمیں نہ تو زیادہ مال دیا، نہ تو زیادہ شہرت دی، نہ تو زیادہ سکون دیا، نہ تو زیادہ دنیا دی۔ شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت نے زیادہ مال دیا، زیادہ پیسہ دیا، زیادہ زمینیں دی، زیادہ مال دیا، زیادہ دنیا دی تو اس کا حساب و کتاب بھی پھر ہمارا زیادہ ہوگا۔ کم دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے، اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے، جب ہمارا سامنا اللہ کے حضور ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر حساب و کتاب بھی آسان ہوگا۔ تو سامعین کرام، اس پر نازا نہ ہوں، اس پر فخر نہ کیا کریں کہ مال ہے ہمارے پاس شہرت ہے، ہمارے پاس جاہ و منصب ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس بڑی عزت ہے، بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے۔ ارے نہیں، ناز سمجھنا ہے تو اللہ کی بندگی میں ناز کو سمجھو۔ اگر عزت حقیقی معیار کو سمجھنا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تقوی کا معیار کو سمجھو، عزت کے معیار کو سمجھو، شہرت کے معیار کو سمجھو، ارے طاقت کے معیار کو سمجھو۔ آج ہم طاقت مال کو قرار دیتے ہیں، طاقت اپنی قوت کو قرار دیتے ہیں۔ جسم مضبوط ہو تو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے قبیلے سے ہو تو بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو سنیں، بڑا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے، عزت والا وہی ہے جس کو اللہ رب العزت عزت دے، شہرت والا وہی ہے جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے شہرت ملے۔ شہرت اس میں نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں اور آقائے دو جہاں کی سنت اور سیرت کی مخالفت کریں۔ تو آخر میں ایک قصہ اور ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک زاہد کے بارے میں ہے، ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ روٹی نہ کھاتے، صرف سبزی سے بنا سالن کھا لیتے تھوڑا سا۔ بڑے لوگ آتے ان کے پاس، آ کے دعائیں کرواتے، اللہ رب العزت اس اہل اللہ، اس اللہ کے ولی کی دعا کے صدقے اس کی حاجتیں پوری کر دیتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس مال بھی ہے، تمہارے پاس دولت سب کچھ ہے، اس کے باوجود تم روٹی چھوڑ کے بیٹھے ہو، کھانا نہیں کھاتے، صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے تھوڑا کھاتا ہوں اس خیال سے کہ زیادہ کھاؤں گا